الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، سرکار کی رفاقت کا سایہ پایا صدیق اکبر نے. لقب ملا جن کو صداقت کا سرکار دو جہاں سے، لقب ملا جن کو صداقت کا سرکار دو جہاں سے، کیا اعلیٰ و عرفہ رتبہ پایا صدیق اکبر نے. اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے. اور سفر ہجرت میں جو رہے صدیق آقا کے ساتھ، سفر ہجرت میں جو رہے صدیق آقا کے ساتھ، فاروق چاہتے تھے وہ رات جو پائی ہے صدیق اکبر نے. اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے. غار سور میں گزرے تھے جو پل آقا کے ساتھ، غار سور میں جو گزرے تھے پل آقا کے ساتھ، کیا خوب دیدار مصطفیٰ صدیق اکبر نے. اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے. جو تھا پاس سب دیا رائے خدا و مصطفیٰ میں، جو تھا پاس سب دیا رائے خدا و مصطفیٰ میں، کبھی نہ اکیلا چھوڑا سرکار کو صدیق اکبر نے. اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے. لا تحزن ان اللہ معانا فرما دیا صاحب قرآن نے، لا تحزن ان اللہ معانا فرما دیا صاحب قرآن نے. اللہ و محمد کا ساتھ پایا صدیق اکبر نے. اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے. اور اتقا کہہ کر رب نے بلند کیا آپ کو سارے اصحاب سے، اتقا کہہ کر رب نے بلند کیا آپ کو سارے اصحاب سے. اللہ اللہ کیا تقوی پایا صدیق اکبر نے. اور اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے. سرکار کی رفاقت کا سایہ پایا صدیق اکبر نے. بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب من الوقار، آج 22 جمادی الثانی ہے اور امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج آپ کا یوم وصال ہے، اور اتفاقاً یہ جمعہ کا دن بھی بن رہا ہے. پوری دنیا سے ایمان والے لوگ
امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی خاطر دی گئی قربانیوں کو آج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اپنی اس جمعہ کی نشست کے اندر آپ کی ان کاوشوں اور ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں گے جو آپ نے اسلام کے لیے پیش کی۔ اللہ کریم امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دراجات میں اضافہ فرمائے۔ اسلام کے لیے جو آپ نے کوششیں کی، محنتیں کی اور وقت دیا، اپنا مال لگایا، اللہ کریم ہمیں بھی یہ جذبے نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے 30ویں سپارے سے کچھ آیات کریمہ تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے، جن آیات کے اندر اللہ کریم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بیان فرمائی۔ وہ بندہ کتنا اونچا ہے اور کتنا بلند ہے کہ اللہ کا قرآن جس کی تعریف میں نازل ہو رہا ہے۔ قرآن تو نبی کریم علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہوا، چونکہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کا لمحہ لمحہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے اندر بسر ہوا، تو رب کائنات نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ آئیے سنیے ان آیات کے اندر جو آپ کا مرتبہ اور مقام بیان ہوا، ان کے متعلق قرآن کے لفظ سنیے اور مفسرین اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، چند جملے ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا تقوی دار ہے۔ الاتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسے دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ اب وہ جو سب سے بڑا اتقا ہے، متقی ہے، اس کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی۔ اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ ستھرا ہو۔ وہ جو سب سے بڑا تقوی دار ہے، وہ جو سب سے بڑا اتقا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ، سب متقیوں سے بڑھ کر متقی، سب سے بڑا تقوی رکھنے والا، اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مال دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو۔ اور دوسری نشانی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی وہ مال اس وجہ سے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا کوئی احسان بنتا ہے تو احسان کے بدلے میں وہ احسان کر رہا ہے۔ وہ مال کیوں دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے جو سب سے اعلیٰ ہے وہ مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ یعنی اسلام کے لیے، دین کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرتا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اور مال اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا کوئی بدلہ بنتا ہے، یعنی اس پر کسی نے احسان کیا ہے تو بدلے کے اندر اب وہ احسان کر رہا ہے، اس کو کسی نے مال دیا ہے تو اب وہ بدلے میں مال دے رہا ہے۔ مال دینے کی وجہ اللہ بیان کرتا ہے، وہ کیوں مال دیتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے مال دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نتیجہ بیان کیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اور تمام مفسرین نے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اور علامہ قرطبی اپنی تفسیر کے اندر، دیگر جتنے مفسرین ہیں اہل سنت کے، تمام نے اس آیت کے شروع کے اندر جو اتقا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، اس کے متعلق تمام مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اس آیت کے اندر جسے سب سے بڑا تقوی دار کہا گیا وہ ہے ابو بکر کی ذات، چونکہ جو صفات بیان ہوئی وہ ساری کا ساری صفتیں وہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ کی ذات کے اندر پائی جاتی تھی. یعنی آپ نے جب بھی مال دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ اس کا کوئی بدلہ ملے گا، اس لیے نہیں دیا کہ ان پر کسی نے مال لگایا ہوا تھا. جب بھی مال دیا ہے ایک ہی سوچ تھی، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے. اب یہ جو ان کی نیت اور ارادہ اور سوچ تھی، رب کائنات نے اسے قرآن کے اندر ان کی نعت بنا کر وہ قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو اپنی زبان حق ترجمان سے خود بیان فرمایا. امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور مولا علی کے مناقب کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے. اور دلچسپی یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں. یعنی دور حاضر کے فتنہ پرور لوگ جو آل بیت کے ساتھ ائمہ ثلاثہ کی دشمنی بیان کرتے ہیں، یعنی تین جو امام ہیں، حضرت امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو تینوں خلیفہ ہیں، دشمنی بیان کی جاتی ہے مولا علی کے ساتھ ان کی. اور یہ صرف ان کی زبان کی باتیں ہیں یا تاریخ کے جھوٹے لفظ ہیں، وگرنہ ان کی جو آپس کی کہانیاں ہیں یہ بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اب ذرا دیکھیے حدیث کو روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ ابا بکر. مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے. یعنی یہ دعائیہ انداز تھا، اللہ ابو بکر پر رحم کرے. ابو بکر نے پہلا کام کون سا کیا ہے؟ زوجانی ابنتہ. ابو بکر نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا. یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ ہے. حالانکہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا یہ عین اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوا. یہ وحی کے اندر رسول اللہ کو حکم تھا، باقاعدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر دکھائی گئی جبریل امین کے ذریعے اور پھر حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ آپ نکاح فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی شان بیان کرتے ہوئے جملہ بولا. مولا علی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے کہ جس نے اپنی بیٹی کا مجھ محمد کے ساتھ نکاح کیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے اندر آ جانا یہ بہت بڑا کمال ہے. یہ تو کمال رسول اللہ کا ہے، لیکن رسول اللہ خود اسے بطور فخر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر پر اللہ رحم کرے جس نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کیا. دوسرا جملہ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ. ابو بکر پر اللہ رحم کرے، یہ وہ ابو بکر ہے جو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مجھے مدینے لے گیا تھا. یعنی دار الحجرہ، یہ جو سفر ہجرت تھا، غار سور کی وہ لمبی پہاڑی جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور جو وہاں پر پہنچے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں تنہا اوپر جانا وہ مشکل کام ہے. اور پھر بندہ جائے اور ساتھ کندھوں پر کسی کو اٹھایا بھی ہو اور اٹھایا بھی کسی کو عام کو نہ ہو بلکہ نبیوں کے سردار کو اٹھایا ہو. نبوت کا اپنا بھی مقام ہوتا ہے، نبوت کا اپنا بھی بوجھ ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار سور کی پوری چڑھائی رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس غار کے اندر پہنچایا. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام اس بات کو بھولے نہیں. فرمایا ابو بکر پر اللہ رحم کرے جس نے مجھ محمد کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینے پہنچایا ہے. یعنی رستے کے اندر بھی یہ جو سفر تھا، جس جگہ اس بات کی ابو بکر نے ضرورت محسوس کی، اور نبی تو بڑے عظیم الشان ہوتے ہیں لیکن ابو بکر نے اپنی نوکری کو پورا کیا، جہاں ضرورت محسوس کی محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا. اب یہ کتنی بڑی نسبت ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں اعتدال کے اندر چیز کو رکھنا چاہیے. ان لوگوں کی طرف سے یہ جملے وہ سمجھ سے باہر ہیں جو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، جو کہتے ہیں ہم حضرت علی کی بات کرنے والے ہیں، ہم آل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر تک کا فتویٰ لگا
لگا دیا اس سال کے اندر، کافر تک کہہ دیا. یہ کیسی حسینیت ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح حسین کے بابا صدیق کی تعریف کیسے کرتے نظر آتے ہیں. اور پھر ذرا دوسری سائیڈ دیکھیے، امام حسین شان والے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، اور ابو بکر شان والے ہیں، ابو بکر نے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے. دونوں طرف نسبت تو موجود ہے، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام خود نسبت کا اظہار فرماتے ہیں. کہتے ہیں رحم اللہ رحم کرے ابو بکر پر، اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر مجھے مدینے پہنچایا ہے. اور ایک تیسرا جملہ بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. مولا علی کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَاتَكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، یہ وہ ابو بکر ہے جس نے اپنے مال کے ذریعے میرے بلال کو آزاد کروایا تھا. بلال حضور رحمت عالم کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرنے والا، کافروں کے شکنجے کے اندر تھا، اور امیہ دن رات آپ پر مظالم کے پہاڑ ڈھا رہا تھا، اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے، ہاتھوں کے اندر کیلیں لگائی جاتی، زبان کو آگ کی سلاخوں کے ساتھ داغا جاتا. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تکلیف کے اندر بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا میرے پاس ایک غلام ہے جو اس سے بڑا سونا ہے، اس کا تو رنگ بھی کالا ہے، اس کی تو آنکھیں بھی بڑی ہیں، اس کو تو ہونٹ بھی بڑے بڑے، میرے پاس غلام ہے جو اس سے بڑا سونا ہے، وہ غلام بھی دیتا ہوں، اور ساتھ جتنا مال مانگے گا اتنا مال بھی دیتا ہوں. خالی غلام ہی کافی تھا، لیکن ساتھ مال بھی دیا، اور دے کر بلال کو آزاد کروایا. اور آزاد کروا کے رسول اللہ کے قدموں کے اندر حاضر ہوئے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ابو بکر کو آگے سے کیا کہا ابو بکر میں تجھ سے ناراض ہوں، تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ بلال کو خریدے گا تو ساتھ میرا مال بھی شامل کرے گا، تو نے اکیلے ہی اپنے مال سے بلال کو خرید لیا. تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، یہ جو ابو بکر نے مال بلال پر لگایا ہے یہ میرا کب تھا؟ یہ بھی تو آپ ہی کا ہے. میرا مال میرا ہے ہی نہیں، یہ سارا ہے ہی آپ کا، اور میں نے آپ ہی کے لیے بلال کو آزاد کروایا ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ان لفظوں کو نہ بولے تو بڑے مجمع میں محبوب کریم علیہ السلام تعریف کرتے ہیں، مولا علی اسے روایت کرتے ہیں. آقا حضور نے ارشاد فرمایا وَآتَكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، کہا ابو بکر وہ ہے، اللہ اس پہ رحم کرے، جس نے اپنا مال لگا کر میرے بلال کو آزاد کروایا تھا. وہ بلال جس کے سینے کے اندر میرا عشق تھا، میری محبت تھی اور میرا پیار تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ تمام کے تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے بلند و بالا ہے. بلکہ تمام نبیوں کے بعد جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، ان کے بعد اللہ کریم نے سب سے فضیلت والا مقام یہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. ابو بکر صدیق کو. اچھا یہ کہاں سے پتا چلا؟ یہ رسول اللہ کی زبان سے پتا چلا. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے. آئیے ذرا حدیث سنیے. اور یہ حدیث بہت کم لوگ سنتے ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جس کے اندر افضلیت حضرت ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان فرمایا. اس جملے کا معنی ہرگز نہیں کہ جب ابو بکر کی یہ شان بیان ہو رہی ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام تو پھر باقی کسی صحابی کی شان کو وہ نیچے کیا جا رہا ہے. نہیں نہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، لیکن ان سارے پھولوں میں سے جسے سب سے بلند مقام عطا فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. ذرا حدیث کے لفظ سنیے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ بخاری کے اندر، باقی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، صحاح ستہ کے اندر، ہر کتاب کے اندر یہ حدیث ہے. مختلف صحابہ راوی ہیں. بہت سارے صحابہ اس لیے راوی ہیں کہ مجمع عام کی بات ہے، یہ بند کمرے کی بات نہیں ہے، یہ 2-4 بندوں کے سامنے کی بات نہیں ہے. یہ بات اس وقت کی ہے جب آمنہ کے لال منبر پر تشریف فرما تھا. اور دوسری بات،
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے جو لفظ ہیں وہ دیکھیے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو کنڈیشن کیا تھی، حالت کیا تھی، ایت کیا تھی، وقت کون سا تھا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں اپنے اجرے سے اٹھ کے مسجد آئے منبر پر جس مرض میں رسول اللہ کا وصال ہوا، یعنی یہ بالکل زندگی کے آخری مراحل ہیں۔ 17 دن تک اللہ کے حبیب بیمار ہے، بیماری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی برکتوں کو حاصل کیا۔ 17 دن تک اس حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، علالت اور بیماری کی حالت میں، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں وہ منظر یاد ہے، آصباً راسہ بخرقہ، جب رسول اللہ حجرہ عائشہ سے نکلے مسجد میں منبر کی طرف آنے کے لیے، تو درد سر کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا۔ جیسے سر درد کرے نا تو ہم سر پہ کپڑا باندھ لیتے ہیں، پٹی نما کوئی چیز باندھ لیتے ہیں، اس طرح صحابہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب کے سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اور یہ وہ خطبہ ہے جو منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کا آخری خطبہ ہے، منبر پر بیٹھ کے۔ حجرے میں اور بھی رسول اللہ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، بالکل عین اس وقت جب روح اللہ کے دربار میں جانی تھی، اللہ کے حبیب نے کچھ کلمات بولے تھے، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہیں۔ جو آخری کلمات ہیں وہ اور ہیں، جو منبر پر آخری خطبہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ منبر پہ تشریف نہیں لائے، اور نہ آقا حضور نے منبر پر کوئی خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی یوں کہہ لیجئے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ جو حضور نے منبر پہ جلوہ گر ہو کے دیا۔ اس منبر کی بھی بڑی نسبت ہے میرے محبوب کے ساتھ۔ جب منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ خطبہ دیتے تھے، حضور تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھنے لگے تو وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے تھے۔ سنت کیا تھی؟ سنت یہ تھی کہ وہاں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے، لیکن وہاں نہیں بیٹھے، وہاں بیٹھے سب سے اوپر والی جو جگہ تھی منبر کی، وہاں کا حضور رحمت عالم جلوہ گر ہوتے تھے، اور دوسری سیڑھی پر پاؤں ہوتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق دوسری پر بیٹھ گئے، جو نیچے والی سیڑھی ہے اس پہ پاؤں رکھے۔ صحابہ نے پوچھا سنت تو یہ ہے، محبوب اوپر بیٹھتے تھے آپ ادھر سے نیچے بیٹھے ہیں؟ فرمایا غلام ہمیشہ قدموں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی، اور یہ ان لوگوں کے لیے عقل کے ناخن لینے کی ایک دلیل بھی ہے جو کہتے ہیں تب کریں گے جب حدیث سے ملے گا، محبت تب کریں گے جب کسی کتاب میں لکھا ہوگا۔ تو کتاب میں تو کوئی نہیں لکھا تھا کہ وہاں بیٹھنا جہاں حضور کے قدم لگے۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، اور صرف بیٹھے نہیں، جتنا خلافت کا عرصہ رہا ابو بکر نے وہاں بیٹھ کر ہی خطبے دیے، وہاں بیٹھ کر ہی، گویا بتانا چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرتے۔ اور آج بھی باب السلام سے جب آپ داخل ہوتے ہیں، اللہ کریم ہر بندے کو ایمان والی حاضری نصیب فرمائے حضور کے روضہ پر سلام پیش کرنے کے لیے، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جو منبر پاک ہے، اس منبر پاک کے ساتھ حضور کا مصلی تھا جہاں حضور نماز پڑھاتے تھے، تو وہ جو مصلی ہے اس مصلی پر اتنی بڑی دیوار ہے، اتنی بڑی دیوار، اس کے پیچھے کر کے مصلی ہے۔ وہ دیوار کس نے لگوائی؟ سب سے پہلے وہ دیوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگوائی۔ کیوں لگوائی؟ آپ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، مصلی بچھایا گیا، آپ نے اپنے مصلی کو پیچھے کیا، اور آپ نے مصلی اس جگہ پر رکھا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے سر وہاں پر لگے جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگا کرتے تھے، اور جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی آپ نے وہاں دیوار لگا کر اسے غائب کروا دی۔ کیوں غائب کروایا؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کسی کا قدم اس جگہ لگے جہاں مصطفیٰ کی پیشانی لگا کرتے۔
ترکوں نے پھر اس دیوار کو ذرا بڑا کر دیا اور آج تک وہ دیوار قائم اور دائم ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ عشق کی دنیا کا بادشاہ بندہ تھا، اور جو محبت جو پیار حضور کی ذات کے ساتھ اس نے کر کے دکھایا ہے، دنیا ترس رہی۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ، منبر پر میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، حالت علالت ہے، حالت مرض ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ڈائریکٹ پہلا جملہ کیا بولا، ذرا سنیے۔ حضور کیوں بیٹھے تھے منبر پر؟ فقاد علی المنبر، حضور منبر پہ بیٹھے، حمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ میرے مصطفیٰ نے کیا بولا؟ انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ سنو، انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے مجھ محمد کو اپنی جان اور مال کے ذریعے فائدہ دیا ہو، وہ ایک ہی ہے جسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ حضور کا آخری خطبہ ہے منبر پر۔ لفظ کیا ہے؟ انہو لیس من الناس احد۔ یہ نکرہ تحت نفی ہے، مانا کوئی ایک بھی ایسا نہیں۔ ایک تھا نا بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، یہ نہیں۔ فرمایا جتنے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے جس کی جان نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا، اور جس نے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ تاجدار صداقت کی یکتائی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ کوئی اور برابر نہیں، برابری تو دور کی بات ہے ہی نہیں، کوئی فقط ایک ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا اور جس نے کی جان نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا۔ پھر میرے محبوب نے جملہ کیا بولا؟ آج کے خطبے کا ذرا انداز دیکھیے۔ حضور فرمانے لگے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ سنو، اگر میں بندوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میرا خلیل ابو بکر ہوتا۔ چونکہ مجھے بندوں میں سے کسی کو خلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ اگر میں بناتا بندوں میں سے کوئی میرا خلیل ہوتا تو میرا خلیل ابو بکر ہوتا۔ اور پھر میرے محبوب فرمانے لگے وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلام أَفْضَلُ، لیکن اسلام کی جو دوستی ہے وہ بڑی فضیلت والی دوستی۔ اب چونکہ ابو بکر اسلام میں داخل ہے تو یہ میرا دوست ہے، اور اسلام کا حوالہ یہ سب سے فضیلت والا حوالہ ہے۔ اب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، اس مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے کے سارے بند کر دو۔ جو لوگ گئے ہیں نا ان کے لیے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اما عائشہ کا جو حجرہ ہے وہ حضور کا روضہ ہے، اسی لائن کے اندر باقی ازواج کے بھی حجرے تھے۔ وہ پوری لائن جو ہے حضور کی ازواج کے حجرے ادھر تھے، باقی جو 3 سائڈیں بچتی ہیں وہ اس وقت ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے، یہ پرانی مسجد، وہ اندر سے جتنا وہ کورڈ ایریا ہے خوبصورت سا، یہ پرانی مسجد پھر توسیع ہوتی گئی، اسے ہوتی گئی، تو وہاں پر ہی منبر ہے، وہاں پر ہی حضور کا مصلی ہے، وہاں پر ہی اصحاب صفا کا چبوترا ہے۔ تو جہاں حضور کا روضہ ہے ادھر حضور کی ازواج کے حجرے تھے، اور باقی جو 3 سائڈیں بچتی ہیں، باب السلام سے داخل ہو تو دائیں سائڈ، باب السلام والی سائڈ، باب السلام کی بائیں سائڈ، یہ تینوں سائڈوں پر مکان تھے، معلی آباد تھا، اور مکانوں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ جب بھی مسجد میں آنا ہے دروازہ کھلا مسجد داخل ہوگی۔ تو آج آقا حضور رحمت عالم کی زندگی کا آخری خطبہ جو منبر پہ ہو رہا تھا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا ابو بکر جیسا کوئی اور جس نے جان اور مال کے ذریعے مجھے فائدہ دیا، اور دوسری بات خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور تیسری بات فرمایا جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کو بند کر دو۔
لیکن غیر خوختی ابی بکر، صرف میرے ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے۔ اب یہ فضیلت کا ایک مقام تھا، بڑے بڑے جلیل القدر سے آباد ہیں، کہا جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں، بخاری ہے، وہ سارے بند کر دو سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا اور ابو بکر اسی دروازے سے مسجد میں آتا رہے گا۔ باقی جس نے مسجد آنا ہے گلی سے پھر کر آئے، دروازے سے نہیں آئے گا، یہ دروازے پکے بند ہو جائیں۔ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، ابو بکر جب بھی آئے گا اسی دروازے سے آئے گا۔ اور بابو سلام کے ساتھ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے نام کا ایک دروازہ ہے، اس کے ساتھ نا ترکیوں نے، اللہ اکبر، یہ کتنے عشق اور محبت والے لوگ تھے۔ یہ عشق اور محبت نا مکے اور مدینے کی سرزمین تلاش کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے نا اس دروازے کے اوپر یہ چھوٹا سا لکھ دیا تھا، خوختی ابی بکر۔ اب یہ عام بندے کو تو نہیں پتا یہ کیا ہے، خوختی ابی بکر، یعنی ابو بکر کا وہ دروازہ جس دروازے کے متعلق منبر پہ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ کھلا رہے گا، یہ بند نہیں، یہ کھلا رہے گا۔ یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ اسی حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے محدثین نے لکھا وَمَانَاهُ أَكْثَرُهُمْ جُودًا لَنَا لِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فرمایا اس حدیث کا معنی یہ بنتا ہے سب سے زیادہ جان اور مال کی خدمت جس بندے نے پیش کی ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز المال کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بڑے مجمع میں ارشاد فرمایا ما بال اقوام نقضوا عہدی، فرمایا اس قوم کا کیا بنے گا جو میرا عہد توڑ دے گی۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس قوم کا حال کیا ہوگا، میرا عہد توڑ دے گی۔ دوسرا جملہ وَضَيَّعُوا وَصِيَّتِي فِي أَبِي بَكْرٍ، اور ابو بکر کے متعلق میری وصیت ضائع کر دے گی۔ یعنی میں نے ادب کا کہا، احترام کا کہا، جب چند بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر کے خلاف کو جملہ بولا تو آقا حضور رحمت عالم نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا، فرمایا سنو، ایک زمانہ وہ تھا جب تم سارے مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر تھا جو میرے نام کے نعرے لگا رہا تھا، اسی نے تو سب سے پہلے میرے نام کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ اور پھر دو شخصیات ایسی ہیں، دو شخصیات جو پیدا ہوتے ہی مسلمان تھی، پیدا ہوتے، اعلان ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے، پیدا ہوتے ہی مسلمان تھی۔ اس پر پوری کتابیں لکھی گئی، ان میں سے ایک ذات ہے مولا علی مرتضیٰ کی، چونکہ ان کی آنکھ ہی مصطفیٰ کے سامنے کھلی، پیدا ہوتے ہی مسلمان۔ یہ جو ہے نا 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، یہ تو اعلان تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ حالت جوانی میں بڑوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ تو اعلان تھا، وگرنہ پیدا ہوتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کی مہر لگی ہوئی تھی، کبھی بھی اسلام کے مزاج کے خلاف کوئی کام آپ نے کیا ہی۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قوم کا کیا بنے گا جو میرا عہد توڑ دے گی، جو میری وصیت ابو بکر کے متعلق ضائع کر دے گی۔ اللہ کے حبیب نے پھر ارشاد فرمایا فی ابی بکر وزیری و انیسی فی الغار، فرمایا سنو میرا ابو بکر میرا وزیر ہے، وزیر میرا کیا ہے، وزیر۔ وزیر سب سے قریب ہوتا ہے، ہر مشورہ وزیر سے لیا جاتا ہے۔ کہا میرا ابو بکر میرا وزیر ہے، اور دوسرا وانیسی فی الغار، اور غار میں جملے بول بول کر محبتیں دے رہا تھا۔ انیس انس سے بنا ہے، غار میں انس دینے والا، محبت دینے والا،
پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لا تنالہم شفاعتی، جس کا لہجہ ابو بکر کے متعلق خراب ہوا میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ جو چاہتا ہے میری شفاعت میسر آئے وہ اپنا تعلق ابو بکر کے ساتھ مضبوط رکھے۔